ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا إن شاء الله، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ایام عزائے حسینی میں ہمیں یہ توفیق ملی کہ اس فرش عزائے حسینی پہ حاضری دے سکیں. آپ کے سامنے جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور نعمت عظمائے پروردگار. کائنات میں ظاہر سی بات ہے نعمتیں فراوان ہیں، نعمتیں کثیر ہیں، نعمتیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی طے ہے اپنی جگہ پہ کہ ہر نعمت ایک جیسی نہیں ہے. کوئی نعمت ایسی ہے جسے کہا جائے کہ چھوٹی نعمت ہے، کوئی نعمت ایسی ہے کہ جسے بڑی نعمت کہا جا سکتا ہے، کوئی نعمت ایسی ہے جو کبھی کبھی کام آنے والی ہے، کوئی نعمت ایسی ہے جو ہمیشہ کام آنے والی ہے، کوئی نعمت ایسی ہے جسے ہم نہ استعمال کریں تب بھی ہمارے اوپر فرق نہیں پڑنے والا، کوئی نعمت ایسی ہوگی کہ جسے نہ استعمال کریں تو زندگی پہ بڑا اثر پڑنے والا ہے. تو نعمتیں کثیر ہیں، نعمتیں زیادہ ہیں، نعمتیں فراوان ہیں. ان تمام نعمتوں میں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام نعمتیں ایک جیسی ہیں، تمام نعمتیں ایک جیسی ہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جیسی نعمت ہوتی خداوند عالم کی تمام نعمتیں، تو ہر نعمت کو وہی درجہ ملتا جو دوسری نعمت کو مل رہا ہے. ہر نعمت کی وہی حیثیت ہوتی جو کسی اور نعمت کی حیثیت ہے. ہر نعمت اتنے ہی ضروری ہوتی ہمارے لیے جیسی کوئی اور نعمت ضروری ہوا کرتی ہے. اب مثالوں کے ذریعے سے میں بات آگے بڑھاؤں کہ ظاہر سی بات ہے کھانے کی چیزوں میں بہت سارے فروٹس ہیں، پھل ہیں، یہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ہر پھل ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کھائیں گے تو ہی زندہ رہیں گے. کبھی ہو سکتا ہے ہم کوئی پھل کھائیں
ہمیں اس کی لذت محسوس ہو، کبھی ہو سکتا ہے ہمیں کوئی پھل نصیب نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے ہماری جان پہ نہیں بننے والی، ہماری روح کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ لیکن اگر پانی جیسی نعمت کے اوپر انسان تصور کرے تو یہ وہ نعمت ہے جس کا ہونا ہمیشہ ضروری ہے، جس کا ہونا ہمیشہ ضروری ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے میں شربت پی لوں گا، ہو سکتا ہے کوئی کہے میں دوسری ڈرنک پی لوں گا، لیکن غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کچھ بھی آپ پئیں پانی وہاں پہ ضرور ہوگا۔ بغیر کھانے کے تو کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے، بغیر پانی کے وقت گزارا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمام چیزوں کو کے لیے پانی کو مائع حیات بنایا ہے۔ پانی ہی وہ چیز ہے جو دنیا کی تمام اشیاء اور چیزوں کے لیے زندگی کا سبب ہے۔ لہذا کبھی یہ تصور و خیال نہ کریں عزیزو کہ پانی ہماری حیات کے لیے زینت ہے، پانی ہماری حیات کے لیے ضروری نہیں، ہماری حیات کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کی ہر شے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ اس پہ غور کرتے جائیں تو خود ایک گفتگو ہوتی رہے گی۔ ہم جو کھاتے ہیں، جو دانہ کھاتے ہیں، جو اناج کھاتے ہیں، اس میں بھی پانی کا کردار ہے۔ ہم جو فروٹس کھاتے ہیں اس میں بھی پانی کا کردار ہے۔ ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں بطور نعمت اپنی زندگی میں، ان سب میں کہیں نہ کہیں پانی کا استعمال ہے۔ اور جن جانوروں کے ذریعے سے ہمیں شیر ملتا ہے وہ جانور بھی پانی کے محتاج ہیں۔ جن جانوروں کے ذریعے سے ہمیں بہترین گوشت نصیب ہوتا ہے وہ بھی پانی کے محتاج ہیں۔ جو کائنات کی تمام نعمتیں جو انسان کے کام آتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ پانی کی محتاج ہیں۔ زمین بھی اپنی زندگی میں پانی کی محتاج ہے، زمین بھی اپنی زندگی میں پانی کی محتاج ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے وَجَعَلْنَا الْمَاءَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کو تمام چیزوں کے لیے حیات کا سبب بنایا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ پانی تمام چیزوں کی حیات کا سبب ہے، اس کا مطلب یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ لیکن انسان اس دنیا سے اٹھ گیا، اب اسے پانی کی ضرورت ہے، اب اسے پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت اب نہیں ہے۔ اس کا مطلب دنیا میں ایسی نعمت ہے کہ انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پہ اس نعمت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، جہاں پہ اس نعمت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ میں نے کل آپ کے سامنے کیا بات کی تھی؟ کہا تھا نعمت کسے کہتے ہیں؟ کہ نعمت اسے کہتے ہیں جو انسان کے مزاج کو تسکین پہنچائے، جو انسان کے نیچر کو سکون پہنچائے، جو انسان کے ذہن اور اس کے احساس کو تسکین پہنچاتے ہوئے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، جو اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ اب یہاں پہ رک کے میں آپ کے سامنے یہ تمیداً یہ بات کرتا چلوں گا کہ دیکھیں یہ نعمت جو انسان کے نیچر، انسان کے مزاج، انسان کی طبیعت کے قریب ہو، اسے انسان نعمت سمجھتا ہے، اسے انسان نعمت سمجھتا ہے۔ لیکن یہ نعمت اگر ایسی ہو کہ ہمیشہ ساتھ دینے والی ہو تو وہ بڑی نعمت کہلائے گا۔ لیکن اگر یہ نعمت ایسی ہو کہ ایک وقت ہو ایک وقت نہ ہو تو جب تک ہے نعمت سے فیضیاب ہوں گے، جب نہیں ہے تو محروم ہو جائیں گے۔ ہوگی کہ نہیں بات؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا ہمارا؟ جب نہیں ہے تو محروم ہو جائیں گے۔ اب آ کے کائنات میں اٹھائیں، جا کے نعمتوں کو سلسلہ دیکھیں کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کے مزاج کے مطابق ہیں، لیکن کب تک مزاج کے مطابق ہیں؟ جب تک اپنی حد میں رہیں، جب تک اپنی حد میں رہیں۔ حد سے بڑھ جاتی ہے یہ چیز، یہ نعمت، تو کبھی کبھی گراں گزرنے لگتی ہے، کبھی کبھی انسان کے اوپر سخت گزرنے لگتی ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے برف کی مثال دی تھی، میں نے کل آپ کے سامنے گرم پانی کی مثال دی تھی، کل آپ کے سامنے گرمی کی مثال دی تھی۔ یہی سورج کی دھوپ سردیوں میں انسان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ باہر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، بس یہ ہمیں دکھ جائے۔ لیکن گرمی میں آپ جائیے بر صغیر میں، کہیے کوئی بیٹھ جائے تھوڑی دیر دھوپ میں، مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی بات ہے؟
اتنی شدت کی دھوپ میں، ارے یہ تو نعمت ہے خداوند عالم کی. کہا ہاں نعمت ہے، لیکن اب ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اب ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں انسان کے لیے ضروری ہے، مزاج کے مطابق بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن پھر بھی یہی نعمتیں آگے چل کے کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کے مزاج کے خلاف ہو جایا کرتی ہیں، انسان کے نیچر کے خلاف ہو جایا کرتی ہیں، انسان کے طبع و طبیعت کے خلاف ہو جایا کرتی ہیں، تو انسان ان نعمتوں سے دور ہٹنے لگتا ہے. اب ذرا آپ سوچئے، ایک ہی کھانا ہمارے لیے نعمت ہے. میں ایک جگہ پہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. کھانا ہمارے اور آپ کے لیے نعمت ہے. یہ نعمت، ایک طریقے کا کھانا ایک دن آپ اسے پسند سے کھائیں گے، 2 دن اسے آپ پسند سے کھائیں گے، 3 دن اسے آپ پسند سے کھائیں گے، 4 دن پسند سے کھائیں گے. بہت شریف النفس ہیں، ہفتے بھر آپ اسے صبر و شکر کے ذریعے سے کھا لیں گے. لیکن آپ کو اگر 10ویں دن وہی چیز پھر پکڑا دی جائے تو کہیں گے ارے کچھ تو خیال کیے ہوتے، کچھ تو خیال کیے ہوتے. یہ بار بار وہی چیز دہرا رہے ہیں، یہ ہماری طبع پہ گراں گزر رہا ہے، ہماری فطرت پہ گراں گزر رہی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں میں ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ جو انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن پھر بھی حد سے زیادہ اس کو مکرر بیان کر دیا جائے، حد سے زیادہ اس کی تکرار کر دی جائے، حد سے زیادہ اس کو ریپیٹ کر دیا جائے، تو یہی انسان اس سے اوب جاتا ہے، یہی انسان اس سے بھاگنے لگتا ہے. اب آ کے تلاش کرنا چاہیے کہ اگر نعمت ایسی ہے جو ایک وقت میں ساتھ دے، ایک وقت میں ساتھ نہ دے، نعمت ایسی ہے جو ایک وقت اچھی لگ رہی ہے، ایک وقت میں اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تمام چیزیں نعمت تو ہیں لیکن عظیم نعمت نہیں بن سکتی، عظیم نعمت نہیں بن سکتی. کہا عظیم نعمت کون ہوگی؟ کہا عظیم نعمت وہ ہوگی جو ہمیشہ ساتھ میں رہے، مزاج کے ساتھ ساتھ چلتی رہے. عظیم نعمت وہ ہوگی جو ہمیشہ ساتھ میں رہے اور مزاج کا ساتھ بھی دیتی رہے، مزاج پہ گراں بھی گزرتی نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ پانی بھی ساتھ دیتا ہے لیکن تب تک جب تک زندگی ہے، پانی بھی ساتھ دیتا ہے لیکن تب تک جب تک زندگی ہے. زندگی تمام ہوئی، پانی کا ساتھ دینا تمام ہوا، اب پانی کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب پانی بھی نعمت ہے لیکن نعمت عظیم نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت آ کے پانی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اب آ کے تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی نعمت ہے جسے نعمت عظیم کہا جا سکے، جو ہمیشہ ساتھ میں نظر آئے. تو یہاں پہ آ کے پوچھنا پڑے گا کہ اے میرے پروردگار وہ نعمت عظمہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار وہ عظیم نعمت کیا ہے؟ اے میرے پروردگار وہ بلند اور بالا نعمت کیا ہے؟ اے میرے پروردگار وہ بڑی نعمت کیا ہے؟ تو قرآن کی آیتوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے یا روایات کا سہارا لیں گے تو آپ کے سامنے نہ جانے کتنی ایسی روایت ہے کہ جس میں صاف صاف بیان ہوا ہے کہ یہ بڑی نعمت کیا ہے. یہ بڑی نعمت کیا ہے؟ کہا نعمت بڑی وہی ہوگی جو یہاں بھی ساتھ دے وہاں بھی ساتھ دے، جو یہاں بھی ساتھ رہے وہاں بھی ساتھ رہے. ہم نے کہا پانی مائع حیات ہے، پانی زندگی کے حیات کا سبب ہے. پانی وہ عظیم نعمت ہے جس سے کسی کو گریز نہیں ہے، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. ہمیشہ اس کو ضرورت پڑتی رہے گی، لیکن پھر بھی پانی آ کر کے ایک جگہ پہ اپنی حد پہ رک جاتا ہے کہ اب اس کے آگے میری ضرورت نہیں. اس کا مطلب پانی بھی وہ بڑی نعمت نہیں ہے. اب تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی نعمت ہے جو بار بار ملتی رہے تب بھی انسان اوبتا نہیں ہے، اور یہاں بھی کام آنے والی ہے وہاں بھی کام آنے والی ہے. تو اگر تلاش کرے انسان تو سوائے نعمت اہل بیت کے کوئی دوسری ایسی نعمت نہیں ہے جو یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آنے والے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نے کہا دنیا کی بڑی نعمتوں کو آپ ایک سے زیادہ بار ریپیٹ کرتے رہیے آپ تھک جائیں گے. لیکن کہا اگر بڑی نعمت ہے تو ریپیٹیشن سے بھی انسان کو اوبنے نہیں دیتی. 1400 سال سے کم ہم لوگ تو چند سال سے 1400 سال سے کم یہ تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں، یہ مناقب بیان ہو رہے ہیں. کیا انسان اوبتا نظر آتا ہے؟
کیا انسان یہاں تھکتا نظر آتا ہے؟ یہ نہ تھکنا بتاتا ہے کہ یہ وہ ذات ہیں جو انسان کے نیچر کے قریب ہیں، یہ وہ ذات ہیں جو انسان کی فطرت کے قریب ہیں، لہذا ان سے قربت رہے گی تو عین فطرت کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اب اگر فطرت کے مطابق انسان کام کرتا رہے گا تو دنیا میں اہل بیت والا رہے گا، فطرت کے خلاف کام کرے گا تو ادھر ادھر بھٹکتا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ وہ عظیم نعمت ہے۔ اب خدا نے اتنی ساری نعمتیں دیں، اتنی ساری نعمتیں دیں، لیکن ایک جگہ پہ سورہ تکاثر میں خدا کیا فرماتا ہے؟ ثم لتسألن عن النعیم، کہ تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے، عربی گرامر جو لوگ تھوڑی سی واقف ہوں گے وہ یہاں پہ غور کریں گے کہ یہاں جو لفظ یوز ہو رہا ہے وہ اکیلا نہیں کہ سوال کیا جائے گا، بلکہ تاکید کے ساتھ، زور کے ساتھ، ایک وزن کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے۔ کہا تسألو ایک لفظ ہے، اس کے اوپر لام لگا ہوا ہے، لتسألو، پھر لتسألو بھی ہوتا بات ختم ہو جاتی، لتسألن، یہ جو آخر میں دو نون تشدید کے ساتھ لگا یہ خود تاکید کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر خدا نے دو تاکیدی لفظ استعمال کیا تاکہ معنی میں تین تاکید پیدا ہو جائے۔ لام ایک تاکید، لتسألن جو نون مشدد تشدید والا نون یوز ہوا ہے اس میں ڈبل تاکید کا معنی ہوتا ہے۔ خالی کہہ دیتا لتسألن یعنی ایک تاکید، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کیا کہا؟ لتسألن، اس کا مطلب اب ایک تاکید نہیں ہے، اللہ یہاں پہ ڈبل تاکید مراد لیتا ہے۔ تو لتسألن میں نون کی وجہ سے دو تاکیدیں لگ گئی، تاکید تو سمجھ میں آتی نا آپ کو، دو تاکیدیں لگ گئی ہیں، پھر لام شروع میں لگا دیا، یہ تین تاکید۔ اس کا مطلب اب جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہاں معلوم ہونا چاہیے کہ ضرور بھی ضرور سوال ہوگا، متوجہ نا مطلب؟ ضرور بھی ضرور سوال ہوگا۔ اب کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ لتسألن عن النعیم، تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے حنان ابن صدیر سے مروی روایت آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، یا وہ روایت پیش کر سکتا ہوں جس میں امام صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے پوچھا، اللہم صلی اللہ علیہ۔ حنان ابن صدیر کہتے ہیں کہ میں امام صادق کی بارگاہ میں گیا، مولا نے مجھے فقدم طعامن، مولا نے مجھے ایک کھانا کھلایا، اور ایسا کھانا کہ ما اکلت قط، کہ میں نے اس کو ابھی تک کبھی کھایا ہی نہیں تھا، اتنا لذیذ کھانا تھا۔ جب کھانا تمام ہوا تو امام پوچھتے ہیں کہ کیسا تم نے کھانے کو پایا، کیسا تم نے کھانے کو پایا؟ اب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں فرزند رسول، اے امام، بہت لذیذ کھانا کہ میں نے آج تک اتنا لذیذ کھانا کھایا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی کھا پاؤں گا۔ کہا جیسے ہی میں نے یہ کہا میری آنکھیں نم ہو گئی، میں گریا کرنے لگا، فبکیت، میں رونے لگا۔ اب یہاں پہ جب امام نے دیکھا کہ رو رہا ہے یہ بندہ، اچھا کھانا کھانے کے بعد خوش ہونا چاہیے، یہاں تو گریا ہو رہا ہے، رونے لگا، کیا کریں؟ امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہے میرے مولا مجھے ایک قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ کہا کون سی آیت؟ کہا یہی آیت ثم لتسألن عن النعیم، کہ پھر تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ کہا اے میرے مولا آج تک جو ہم نعمتوں سے بھاگ رہے تھے، بڑی اچھی اچھی نعمتوں سے استعمال سے دور ہو رہے تھے، اس لیے کہ میں اس آیت کی وجہ سے خوف زدہ ہوں کہ خدا ہم سے سوال کرے گا، خدا ہم سے پوچھے گا، کہاں تک ہم جواب دے پائیں گے۔ اب سوچئے امام صادق کے لیے جو جملہ روایت میں بیان ہوا وہ یہ، امام فضحک، ہنسنے لگے، اور ایسا ہنسے کہ آپ کے دانت دکھنے لگے، آپ کے دانت دکھنے لگے، یعنی روایت میں یہ لفظ یوز ہوا ہے کہ آپ کے دانت دکھنے لگے سامنے کے۔
اور اس کے بعد امام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے سدیر، اے حنان، کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا تم سے ان نعمتوں کا سوال کرے گا؟ ان نعمتوں کا سوال کرے گا؟ اب یہیں پہ رکیے، چلیے ابو حنیفہ کی طرف۔ ابو حنیفہ سے امام نے فرمایا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہا اے نعمان، اس آیت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ثم لتسألن عن النعیم۔ اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے کیا ہے۔ کہا نہیں، پہلے تم بتاؤ۔ تو اس نے شروع کیا، کہا میری جو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ کہ اس سے مراد طعام طیب ہے، پاکیزہ اور لذیذ کھانا ہے، وماء البارد، ٹھنڈا پانی اس سے مراد ہے، اور دنیا کی نعمتوں کو گنانا شروع کیا۔ اب امام نے کہا کہ ایسے اگر تم نعمان، اگر تم یہ بات کر رہے ہو، تب تو اگر اللہ حساب کرنے پہ آئے گا تب تو قیامت میں ایک ہی بندے کے حساب میں قیامت آ جائے گی کہ تم نے پانی کیسے پیا، تم نے یہ کھانا کیوں کھایا، کیسے کھایا، تم نے فلاں ٹائم فلاں سالن کیسے یوز کیا، اس وقت کہاں پہ تھے، کیسے استعمال کیا۔ اگر اللہ اس طریقے سے ان نعمتوں کا سوال کرنے لگے گا تو تمہیں تو حشر میں بہت دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا، تمہیں تو حشر میں بہت دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا۔ اب کہا آپ ہی بتا دیجئے کیا مراد ہے۔ وہاں پہ حنان ابن سدیر سے کیا کہا؟ مولا ہنسنے لگے، کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے کھانے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے پانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے یہ نعمت دی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کو ہم نے یہ نعمت دی۔ اب یہاں پہ میں رک کے آپ سے سوال کروں گا، یا عزیزو آپ نے مہمان کسی کو بلایا ہے، مثال کے طور پر ہم کو مہمان بلایا ہے، تو آپ ہمیں کھانا جو بھجواتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ اس کھانے کو کیا کیا آپ نے؟ سوال کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اگر انسان کسی کے اوپر نعمت سے احسان کرتا ہے تو وہاں پہ انسان اس سے سوال نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے قبیح سمجھتا ہے کہ نعمت کے ذریعے سے احسان کرنے کے بعد جتایا جائے، سوال کیا جائے، قبیح ہے مخلوق کے نزدیک۔ ہر انسان عاقل اس کو برا سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کون سی بات ہے کہ آپ نے ہمیں بخشی نعمت پھر آ کے سوال کرنے لگی تم نے کیا کیا؟ یا تو دیے نہ ہوتے، اگر تمہیں پوچھنا تھا تو دیے نہ ہوتے۔ جب ہم اسے اپنے لیے قبیح سمجھتے ہیں تو کیا خدا نعوذ باللہ اتنا سمجھدار نہیں ہے؟ کیا خدا نعوذ باللہ اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ وہ آ کے پوچھے تم نے پانی کا استعمال کیسے کیا، تم نے کھانے کا استعمال کیسے کیا، تم نے فلاں نعمت کا استعمال کیسے کیا، تم نے فلاں پھل کو کیسے کھا لیا، تم نے یہ کیسے کر لیا؟ کہا یہ سوال نہیں ہوگا۔ تو کہا مولا پھر سوال کس نعمت کا ہوگا؟ امام رضا سے بھی منصور روایت ہے، امام صادق سے بھی روایت ہے، امام صادق سے حنان کے ذریعے سے بھی روایت ہے، اور ابو حنیفہ کے ذریعے سے بھی روایت ہے، اور ایک روایت ہے۔ اس تینوں روایتوں کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ کہا تم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ پانی کو کیسے پیا، تم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کھانے کو کیسے کھایا، تم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں پھل کو کیسے استعمال کیا، تم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں نعمت کو کیسے یوز کیا۔ کا سوال ہوگا وہ نعمت عظمیٰ کے بارے میں، تو جان لو وہ نعمت عظمیٰ ہم ہیں، ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ عظیم نعمت ہم ہیں، حبنا اہل البیت، ہمارے اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک موقع پہ پھر امام صادق علیہ السلام راوی سے کہتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے، آلاء اللہ اذکروا آلاء اللہ، آلائے خداوند عالم کو یاد کرو۔ مولا پوچھتے ہیں کہ یہ آلاء اللہ سے کیا مراد ہے، اس آلاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں نہیں جانتا، آپ ہی بتائیں کیا مراد ہے۔ مولا نے کہا آلاء اللہ سے مراد اعظم النعم، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ جو یاد کرو آلاء اللہ،
اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کہا آلاء اللہ سے مراد عام نعمتیں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ اعظم النعم، سب سے بڑی نعمت کو یاد کرو. کہا یا ابن رسول اللہ وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا حبنا و ولایتنا، یہ ہے سب سے بڑی نعمت جسے یاد دہانی کرنے کے لیے کہا گیا، یہ ہماری محبت و ولایت ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کو جواب دینا ہے تو وہ سوال اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے تو عقل مند انسان جواب کی تیاری کرتا رہتا ہے. بد نصیب ہے وہ انسان جنہیں سوال معلوم ہونے کے بعد بھی فیل ہوتے نظر آئیں. اب اگر ہمیں معلوم ہو گیا لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ کہ تم سے سوال ضرور سوال کیا جائے گا ان نعمت کے بارے میں، تو اب انسان کو تلاشنا پڑے گا وہ نعمت عظمیٰ کیا ہیں. اب معلوم ہو گیا کہ جتنی اہل بیت سے قربت ہوگی جواب سلام ہمیں ملتا رہے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جتنی محبت ہوگی اتنا ہی سوال کا جواب ہمیں نصیب ہوتا رہے گا. لہذا چھٹے امام نے واضح کر دی بات کہ دیکھو یہ عام نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا کہ کیا کھایا، کیسے کھایا پیا. ہاں وہ اپنی جگہ پہ ہوگا کہ کمایا تو کیسے کمایا، وہ اپنی جگہ پہ. عمر کو کہاں گزارا یہ سوال ہوگا، جوانی کو کہاں گزارا یہ سوال ہوگا. لیکن تم کو ہم نے پانی دیا تھا، تم نے اس کو پیا کہ نہیں پیا. تم کو ہم نے کھانا دیا تھا، تم نے اس کو کھایا کہ نہیں کھایا. تم کو ہم نے فروٹس دیے تھے، تم نے اس کو کھایا کہ نہیں کیا. اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، یہ امام نے فرما دیا. اور میں نے اس کے بعد کیا کہا یہ کہ اب سوال بھی اسی نعمت کا ہونا چاہیے جو ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ کہا یہ نعمت عظمیٰ جو ہے یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ دنیا میں بھی اس نعمت کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے حکم دیا گیا ہے. کہ اگر یہاں پہ اس نعمت کو اپنے دل میں جگہ دے لیے تو تم یہاں بھی کامران رہو گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے. اور صرف تمہاری کامیابی یہاں تک نہیں رہے گی، حشر کے میدان میں پہنچو گے تو یہی نعمت ساتھ دینے والی ہے. سوال و جواب کی منزل میں پہنچو گے تو یہی نعمت ساتھ دینے والی ہے. اور کامیاب ہو کر کے جنت میں پہنچ گئے تو وہاں بھی یہ نعمت ساتھ دینے والی ہے. کہا نعمت ایسی اپناؤ جو یہاں بھی ساتھ دے وہاں بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار رہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے نعمت عظمیٰ، ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ نعمت عظمیٰ ہے اور اس نعمت کے لیے ضرور سوال ہوگا، ضرور سوال ہوگا. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی. کیا کہا تھا؟ اتحدثون اتجلسون وتحدثون. چھٹے امام نے کیا کہا کہ اے فضیل کیا تم لوگ بیٹھتے ہو ذکر کرتے ہو؟ کہا جی مولا بیٹھتا ہوں ذکر کرتا ہوں. تو کیا کہا؟ ان تلک المجالس احبها کہ میں ان مجلسوں کو پسند کرتا ہوں. پھر کیا کہا؟ فرحم اللہ من احیا امرنا کہ خدا رحمت نازل کرے جس نے میرے امر کا احیا کیا. کہ رحمہ جو لفظ ہے یہ پاسٹ کے معنی کو بیان کرتا ہے. کس کے معنی کو بیان کرتا ہے؟ پاسٹ کے معنی. رحمہ یعنی رحمت نازل کیا، رحم کیا. یرحمو یعنی ابھی کر رہا ہے یا فیوچر میں کرے گا. تو یہ جو تھا رحمہ یہ ماضی کا صیغہ، پاسٹ کا لفظ یوز کیا ہے، ٹینس یوز کیا گیا. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مضارع. مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی فیوچر بھی ہوتا ہے اور پریزنٹ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہاں پہ امام نے جب کہا دعا دی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمت نازل کرے. ٹینس جو یوز کیا وہ پاسٹ کا یوز کیا. اس کا مطلب مولا بتاتے ہیں کہ اگر تم نے ذکر محمد و آل محمد کی بزم سجائی تو یہ نہ سوچو اللہ معاف کرے گا، رحمت نازل کرے گا. تم نے بزم سجائی اللہ نے معاف کر دیا، تم نے بزم سجائی اللہ نے تمہاری بزم کو قبول کر لیا، تم پہ رحمت نازل کر دی. کتنا عظیم گھرانہ ہے یہ. اور اس کے بعد یہیں سے میں یہ بھی بات آپ کے سامنے ذکر کرتے رہوں بطور مثال کہ جناب قمبر کے بارے میں چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کون تھے، کیسے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے تمام تعریفیں تمجیدیں کی مولا نے. پھر کہا
وَيُحِبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، وَيُحِبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب۔ یہاں جو پہلی حدیث میں ٹینس یوز ہوا وہ کون سا یوز ہوا تھا؟ پاسٹ کا۔ یہاں پہ جو یوز ہو رہا ہے وہ کون سا ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر کا۔ مولا یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ فیوچر کی بات ہونی چاہیے وہاں پہ پاسٹ کی بات کر دی، جہاں پہ پاسٹ کہنا چاہیے وہاں پریزنٹ اور فیوچر کی بات کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ مولا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اور وہ محب علی ابن ابی طالب تھے، یہ کہنا چاہیے تھا نا، لیکن مولا نے کیا کہا؟ وَيُحِبُّ علی ابن ابی طالب، اور وہ محبت کر رہے ہیں یا کرتے ہیں علی ابن ابی طالب سے۔ یا بتانا چاہ رہے ہیں، کہا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر اہل بیت کی محبت ہے تو اپنے کو مرنے کے بعد بھی مردہ نہ سمجھنا، کیونکہ جو ان کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، اور شہید مر تو جاتا ہے لیکن زندہ ہوتا ہے، پروردگار کے نزدیک رزق پاتا رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ نعمت، اس نعمت کا صلہ ہے یہ کہ انسان کو وہ زندگی نصیب ہو جاتی ہے کہ دنیا سے بھلے ہی اٹھ جائے لیکن اسے حیات مل جاتی ہے، اسے زندگی مل جاتی ہے۔ تو اس نعمت عظمیٰ کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نعمت عظمیٰ بڑی عظیم نعمت ہے، اس کے لیے انسان کو ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ نعمت عظمیٰ جو بطور عزاداری ہمارے اور آپ کے درمیان ہم تک پہنچی ہے، یہ بڑی مشکلات اور بڑے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے پہنچی ہے۔ آج محرم کی دوسری تاریخ ہے تھی، تو کل بات کہاں تک پہنچی تھی کہ حسین علیہ السلام کاروان لے کر کے مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ بس ایک دو منظر وہاں سے، کیونکہ وقت بالکل نہیں بچا ہے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، بس چند جملے اور انشاءاللہ پھر رحمت تمام۔ مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی بات کہ رخصت ہونا چاہتے ہیں تو کیسے رخصت ہوتے ہیں؟ کبھی نانا کے مزار پہ جاتے ہیں، کبھی بھائی کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے ماں آپ کی قبر کا مجاور اب جا رہا ہے۔ آپ کی قبر کا مجاور، یہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہو رہا ہو، ایسی حالت طاری تھی امام مظلوم پہ، ایسے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، کتنا سخت تھا امام کے لیے۔ اور یہاں پہ جو منظر کشی ہوتی ہے اس ماحول کی کہ جب یہ قافلہ رواں ہو رہا تھا تو کیا انداز تھا وہاں پہ، بس اتنا میں آپ کے سامنے پیش کرنے چاہوں گا یہ بات کہ یہاں جب یہ کہا گیا کہ اب جناب عباس سے کہ جاؤ ان لوگوں کے نام لکھو کہ جنہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو کہا سب کے نام لکھے گئے لیکن جناب زینب کا نام نہیں لکھا گیا۔ اب جیسے ہی یہ بات جناب زینب تک پہنچی، جناب زینب کے لیے علامہ ریاض لکھتے ہیں کہ اب وہ جناب زینب اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں پہ ایسے ہاتھ رگڑ کے کبھی اس طرف آ رہی ہیں، کبھی اس طرف آ رہی ہیں، کبھی ادھر آتی ہیں، کبھی ادھر آتی ہیں۔ میں نے کہا شہزادی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو عجب نہیں جواب دیں کہ کیا تجھے نہیں معلوم مجھے اپنے بھائی کے بغیر چین نہیں رہتا؟ کیا تجھے نہیں معلوم؟ اب کیا کہتی ہیں؟ اجازت لیتی ہیں جناب عبداللہ سے، یہ عبداللہ شرط ازدواج یہی تھا، شرط ازدواج یہی تھی کہ جب بھی میرے بھائی پہ سخت وقت پڑے گا، اگر میرا بھائی کہیں سفر کرے گا، کوچ کرے گا، تو میرے درمیان اور بھائی کے درمیان کبھی حائل نہ ہونا۔ جناب عبداللہ نے کہا شہزادی آپ کو اجازت ہے۔ ہاں عزیزو، اب یہ قافلہ تیار ہوتا ہے، تیار ہو رہا ہے، کس طریقے سے تیار ہو رہا ہے؟ آواز دی جاتی ہے یہ سب بنی ہاشم کی گلی اور کوچے سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواتین سوار کی جانے والی ہے۔ عزیزو سب دور ہو چکے ہوتے ہیں آلریڈی، ایک خاتون آگے بڑھتی ہے، محمل میں سوار ہوتی ہے، اسی اسنا میں پھر آواز دی جاتی ہے اب اور سب دور ہو جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا مخدرات عصمت و طہارت۔ اب شہزادی
اور شہزادی اور شہزادی کونین کی بیٹیاں سوار ہونا چاہتی ہیں۔ عزیزو جیسے ہی یہ بات کی آگے بڑھی، سب کو دور کر دیا گیا۔ اب جو منظر پیش کیا گیا وہ عجیب منظر ہے۔ کہتے ہیں جناب علی اکبر اور جناب عباس جناب زینب ام کلثوم کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک منزل پہ ایسی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک زینہ بنتا ہے، ایک بازو سے سہارا دیتا ہے۔ عجب نہیں، یہاں پہ زینب نے کتنا فخر محسوس کیا ہوگا کہ میرا عباس جیسا بھائی ہے، علی اکبر جیسا بھتیجا ہے، جو اتنا گوارا نہیں اسے کہ میں خود سے سوار ہوں۔ میں کہوں گا اے جناب زینب، آج بڑی خوشی کا ماحول ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا 11 محرم کی صبح ہوگی، آپ کو پھر اونٹ پہ سوار ہونا ہوگا، نہ عباس نظر آئیں گے نہ علی اکبر نظر آئیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور پھر کہاں پہنچتا ہے؟ مکے پہنچتا ہے۔ مکے پہنچتا ہے، بس سرسری طور پہ آپ کے سامنے مکے پہنچتا ہے۔ مکے میں آپ نے سنا نا کہ امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ عزیزو، ہم اور آپ اگر حج پہ جائیں تو کبھی گوارا نہ کریں گے یہ حج کو چھوڑ کے واپس آئیں، حج کو چھوڑ کے واپس آئیں۔ آخر امام مظلوم کتنے مظلوم تھے کہ جن کے گھر سے شریعت آئی انہیں حج نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، انہیں حج نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، عجب نہیں مینا نے آواز دی ہو، اے آقا آپ کی قربانی کے بغیر یہاں پہ قربانی کا بازار کیسے سجے گا؟ عجب نہیں صفا مروہ کی پہاڑی آواز دے، اے میرے آقا آپ کی صحیح کے بغیر کیسے یہاں صحیح مکمل ہوگی؟ عجب نہیں خانہ کعبہ آواز دے رہا ہو، اے میرے مولا آپ چلے جائیں گے تو حقیقی طواف کیسے ہوگا؟ آپ چلے جائیں گے تو حقیقی طواف کیسے ہوگا؟ میں کہوں گا عجب نہیں، وہاں پہ امام حسین نے اپنی دل کی زبان سے آواز دی ہو، اے خانہ کعبہ تو گھبرانا نہیں، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے صفا و مروہ تو گھبرانا نہیں، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے مینا کا میدان تو گھبرانا نہیں، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کعبہ میں تیرا طواف تو نہیں کروں گا، لیکن ہاں کربلا کے میدان میں کبھی عباس کے جنازے کا طواف، کبھی علی اکبر کے جنازے کا طواف۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، مینا سے مکہ میں آ کر کے صفا و مروہ کی پہاڑی کرے گی، مولا آپ کے بغیر صحیح ممکن نہیں۔ کہا صحیح ہے کہ میں تمہارے درمیان صحیح نہ کر سکوں گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کربلا کے میدان میں میری صحیح ہوگی، میرے ہاتھوں میں، میری آغوش میں میرا ننھا بیٹا علی اصغر ہوگا، کبھی میں آگے بڑھوں گا، کبھی میں پیچھے آؤں گا۔ ہاں عزیزو، یہی پہ یہ بات آئے گی۔ اب اگر مینا کا میدان آواز دے، اے میرے مولا آپ قربانی نہیں کریں گے تو پھر کیسے قربانی مکمل ہوگی؟ کہا تو گھبرانا نہیں، تو گھبرانا نہیں، میں قربانی دوں گا لیکن جانور کی نہیں، کبھی کڑیل جوان اکبر کی قربانی، کبھی ننھے بیٹے علی اصغر کی قربانی، کبھی جوان سال بھائی عباس کی قربانی۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ کربلا کے نزدیک پہنچ گیا، کربلا کے نزدیک پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ 2 محرم کی تاریخ تھی، کربلا کے قریب یہ قافلہ پہنچ رہا ہے۔ اب ایک منزل وہ آتی ہے کہ امام کا رہوار ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے۔ جناب زہیر سے امام سوال کرتے ہیں کہ زہیر کون سی جگہ ہے یہ؟ جناب زہیر کہتے ہیں یہ نینوا ہے، اور کوئی نام ہے غازریہ ہے، اور کوئی نام ہے۔ جناب زہیر ایک ایک نام لیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اور کوئی نام ہے؟ کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام نے کہا اعوذ باللہ من کرب و بلا، میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں کرب و بلا سے، میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں کرب و بلا سے۔ کہا ہاں ہونا مناخور کعبنا ومحط رحالنا ومسفک دمائنا ومقتل رجالنا۔ کہا یہی وہ زمین ہے جہاں پہ ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ ہمیں لنگر لگانے کی جگہ ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ بس یہی بات تھی کہ امام نے اپنے خیام وہاں پہ لگائے۔ کہتے جب شب کا سناٹا چھایا تو جناب ام کلثوم
معلوم آتی ہے اے میرے بھیا یہ کون سی سرزمین ہے، مجھے یہاں پہ عجیب خوف لگ رہا ہے، عجیب وحشت ناک ماحول لگ رہا ہے۔ امام نے کہا اے میری بہن یہ وہ زمین ہے کہ جب صفین کے لیے ہم اپنے بابا کے ساتھ جا رہے تھے تو میرے بابا نے یہاں پہ قیام کیا تھا، میرے بابا نے یہاں پہ قیام کیا تھا۔ اسی قیام کی حالت میں بابا میرے بھائی امام حسن کے دامن میں اپنے سر کو رکھ کر کے تھوڑا آرام فرما رہے تھے کہ میرے بابا کو نیند آ گئی۔ کہا میرے بابا کو نیند آ گئی، سوگنامہ آل محمد میں یہ روایت بیان ہے، کہا میرے بابا کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی بابا کو نیند میں ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ میرے بابا کی نیند تمام ہو اور وہ اٹھیں۔ کہا جیسے ہی خواب سے چونکتے ہیں اٹھتے ہیں میرے بابا گریہ کرنے لگتے ہیں۔ کون گریہ کر رہا ہے؟ کہا امیر المومنین گریہ کر رہے ہیں۔ مجھے پوچھا اے میرے بابا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ یہ زمین میں ایک خون بھرا دریا ہے جس میں میرا بیٹا حسین ڈوب رہا ہے، جس میں میرا بیٹا حسین ڈوب رہا ہے۔ کہا جیسے ہی یہ نبی زینب سے بیان کیا، کہا اے میری بہن ام کلثوم یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ذبح کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ علی اکبر مارا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ عباس قربان کیے جائیں گے۔ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ تمہارے پردے سلامت نہ ہوں گے، جہاں پہ تمہارے پردے سلامت نہ ہوں۔ بس آخری منزل اور رحمت تمام۔ کیا ہوا؟ امام نے زمین کو خریدا اور پھر کیا وصیت کرتے ہیں دوبارہ ہبہ کر کے؟ کیا وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی میرا زائر یہاں پہ آئے گا تو اسے 3 دن تک مہمان نوازی اور اکرام سے پیش آنا۔ جب کوئی زائر میرا یہاں پہ آئے گا تو اسے اس کے ذریعے سے، اس کی درآمد سے 3 دن تک اس کی میزبانی کرنا، اسے کھانا کھلانا، اسے پانی پلانا۔ میں کہوں گا قربان جائے ہماری جان حضرت ابا عبداللہ پہ جو جاتے جاتے ہمارا اور آپ کا خیال کر گئے کہ میرے چاہنے والے آئیں تو یہاں پہ بھوکے نہ رہیں، میرے چاہنے والے آئیں تو یہاں پہ پیاسے نہ رہیں، لیکن ہائے میرے مولا آپ نے انتظام تو کیا، لیکن اسی سرزمین پہ روز عاشور 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں آپ کو ذبح کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔